وہ رات ہبا نے رو رو کر جیسے انگاروں پر گزاری تھی۔ پردیس میں اتنا بڑا دھچکا ملنا تھا۔ کس بات پر یقین کرتی، اپنے دل کی آواز پر یا ان شادی اور طلاق کے اوریجنل پیپر پر؟ بس میں کسی بھی طرح پاکستان چل جاؤں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے دن اس نے پھر کہا کہ اس کی طبیعت خراب ہے اور اسے یونی نہیں جانا۔ شاہزر یونی جا چکا تھا۔ پھر نمرا بھی آرام کی گھر سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تب وہ اپنا موبائل اور ضروری چیزیں لیے گھر سے نکلی تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ سڑک پر نکل آئی اور ٹیکسی لی۔ ڈرائیور کو موبائل میں کیا گیا سیو ایڈریس دکھایا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ٹیکسی ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے رکی تھی۔ وہ اتر کر کرایہ دیا۔ ٹیکسی جا چکی تھی۔ اسے عجیب لگا، ہر طرف سناٹا اور الو بول رہے تھے۔ اسے خوف محسوس ہوا مگر ہمت کر کے ڈور بیل بجائی۔ دروازہ کھلا، سامنے ہی جولی فاتحانہ سی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسے اندر بلایا۔ بہت چھوٹی سی راہداری اور ان کے دائیں بائیں بنے دو کمرے۔ وہ راہداری میں رکھے بالکل چھوٹے سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم نے کسی کو پتہ تو نہیں چلنے دیا کہ تم کہیں جا رہی ہو؟ ہبا نے ڈبڈباتی آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا۔ گڈ، اب جلد ہی تم شاہزادے سلطان سے اتنی دور چل جاؤ گی کہ ابھی وہ بات پوری کرتی جب ہبا کی ہاتھ میں موبائل دے کر اس کے چہرے پر درندگی چھائی۔ او یو، یہ موبائل کیوں لائی ساتھ؟ لوکیشن ٹریس کروا سکتا ہے۔ وہ چلائی۔ اس کے تیور دیکھ کر ہبا کو بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہو گیا۔ جولی نے اس کا موبائل چھین کر دیوار پر دے مارا۔ ہبا سہمی۔ میں اپنی ہیلپ خود کر لوں گی، تمہارا بہت شکریہ، وہ کہتی دروازے کی جانب بڑھی جب کسی نے زور سے اسے بالوں سے پکڑ کر واپس کھینچا تھا۔ اس نے صدمے سے روتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جولی تھی۔ ایسے کیسے یو بچ، اتنی مشکل سے ہاتھ آئی ہو؟ اب تو تمہیں بس جہنم میں جانا ہے اور شاہزادہ سلطان صرف میرا ہوگا۔ ڈیوڈ انجیکشن لگاؤ۔ اس کے چہرے پر حباست تھی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ ہبا بری طرح مچلی۔ تبھی ایک سانڈ نما انگریز ہاتھ میں انجیکشن لیے اس کی جانب بڑھا اور بری طرح مزاحمت کرتی ہبا کو دبوچ کر انجیکشن بازو میں پیوست کر دیا۔ بہت جلد وہ نیم بے ہوش ہو کر نیچے گری تھی اور ڈیوڈ نامی شیطان اسے حباست سے دیکھا۔ جولی مارنے والی تو ہو ہی، اسے مجھے پیمنٹ کی بجائے یہ فری چاہیے۔ لے جاؤ، اطمینان سے بولی، اور جلد باہر آؤ۔ ہبا سب سن رہی تھی، سب دیکھ رہی تھی اور اس ڈائن کو ملاحظہ کر رہی تھی جو اپنی ہوس میں اندھی اسے ایک شیطان کے حوالے کرنے لگی تھی۔ وہ نیچے بیٹھی ہبا کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا اور خون رسنے لگا۔ کیا ہے خاص بات اس پردے والی میں؟ اس نے ہبا کا حجاب نوچ کر پھینکا۔ جو مجھ میں نہیں، دل تو کرتا ہے منہ پر تیزاب ڈال دوں، پر ڈیوڈ اٹس یور ٹرن ناؤ۔ وہ یونی میں تھا، بے چین سا۔ جب فون رنگ ہوا، ہبا کے لیے رکھے گئے باڈی گارڈ کا تھا۔ جولی کی دھمکی کے بعد خفیہ طور پر اس نے گارڈز ہائر کیے تھے ہبا کی حفاظت کے لیے۔ فون اٹینڈ کر کے کان کو لگایا۔ یس سر، وہ میم پتہ نہیں چپکے کدھر جا رہی ہیں؟ میرا خیال ہے انہیں آپ کے دشمن نے برگلایا ہے۔ میں ان کا پیچھا کر رہا ہوں، پولیس کو بھی انفارم کر دیا ہے، آپ کو بھی لوکیشن بھیجی ہے، جلدی سے آ جائیے۔ اوکے، میں آتا ہوں۔ اور تم سنو، میری وائف کو ایک خراش بھی آئی تو چھوڑوں گا نہیں میں کسی کو بھی نہیں۔ شاہزر نے فون رکھا اور اندھا دھند باہر کی جانب بھاگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ مطلوبہ جگہ کے باہر تھے پولیس کے ساتھ۔ جب دار سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئے تھے، سامنے وہ اطمینان سے کھڑی ان کو اندر آتا دیکھ کر ہوائیں اڑی تھی۔ گن نکالنے کی کوشش کی، اس سے پہلے ہی لیڈیز پولیس نے دبوچ لیا۔ ڈیوڈ ابھی جھکا اس فیری کو بازو میں اٹھاتا، اس سے پہلے ہی شاہزر نامی بلا اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ سینے پر ایک آہنی ہتھوڑا پڑا تھا جیسے جسے وہ اچھل کر دور جا گرا۔ شاہزر اسے بغیر دوپٹہ اور حجاب کے دیکھ کر جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ نیم جان سی وہ آبشار کی طرح فرش پر بکھرے ہوئے تھے جنہیں وہ غیر مردوں سے چھپاتی تھی، اور آج اس خبیث جولی کی وجہ سے صرف اور صرف شاہزر کی ملکیت کو غیروں نے دیکھا تھا۔ جولی کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا تھا۔ ذلیل عورت، ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے ہو میری وائف کو نقصان پہنچانے کی؟ اور پھر لوہے کے راڈ سے اس نے ڈیوڈ کو دنکا تھا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ
وہ جہاں تو شاہزادے سلطان کو رکے یا نیچے گری اس کی بیوی کو چھوئے۔ جولی سائمی ہی اس کا واقعی یہ ڈیول روپ دیکھ رہی تھی۔ وہ آگ کا بھڑکتا گولا بنا ہوا تھا۔ ہبا شاہزادے کو سامنے دیکھ کر سن وجود اور جاگتے دماغ سے دیکھ رہی تھی۔ آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے جب ڈیول مرا ہوا گارڈز نے ہی ہمت کر کے شاہزادے کو دبوچا۔ پولیس والا ہبا کی جانب بڑھنے لگا جب شاہزادہ دوڑا۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹچ ہر۔ اب وہ ہبا کی جانب آیا تھا، اسے دوپٹہ اڑایا، اسے بازو میں اٹھایا اور سینے میں پہنچا۔ افسر انہیں بار میں بھیجو یا جہنم میں دوبارہ مجھے اس کی شکل نظر آئی تو شوٹ کر دوں گا۔ وہ اور اس کا گارڈ تیزی سے باہر آئے تھے۔ شاہزادہ نے نرمی سے کار میں فرنٹ سیٹ پر لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا گارڈ کو اشارہ کیا کہ وہ خود لے جا سکتا ہے۔ گارڈ اپنی گاڑی میں ہی اس کے تعاقب میں آئے۔ ایک غصے کا طوفان تھا جسے وہ اپنے اندر دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا وہ اتنا ناقابل اعتبار تھا کہ ہبا نے اس سے ایک مرتبہ بھی وضاحت مانگنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی؟ کیا ان 3 ماہ میں اسے اندازہ نہیں ہوا کہ اس نے ایک مرتبہ بھی اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی؟ اس نے اسٹیئرنگ پر زوردار مکہ مارا، ہاتھ زخمی ہوا مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ ہاسپٹل پہنچنے سے ICU میں لے جایا گیا۔ گارڈ نمرا کو بھی لے کر آئے تھے۔ اب وہ کوریڈور میں بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے۔ نمرا شاہزادے کا سرخ چہرہ اور تنے اعصاب دیکھ رہی تھی۔ ان 3 ماہ میں اس نے اپنے بھائی کا پاگل پن دیکھا تھا ہبا کے لیے، اور ابھی تو وہ ٹھیک طرح سے خوش بھی نہیں ہو پائی تھی کہ یہ سب ڈاکٹر باہر آیا تھا۔ مسٹر شاہزادہ سلطان، خطرے کی کوئی بات نہیں، معمولی سی نشہ آور میڈیسن انجیکٹ کی گئی تھی جس سمے ہم نے اینٹی ڈوز دے دی ہے۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہیں، روم میں شفٹ کیا جا رہا ہے، آپ مل سکتے ہیں، بلکہ کچھ دیر بعد ڈسچارج بھی لے سکتے ہیں۔ شاہزادہ نے سکون سے آنکھیں موندی۔ سسٹر نے اشارہ کیا کہ روم میں آ جائے۔ نمرا آگے بڑھی مگر شاہزادہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ جانتی تھی ابھی وہ دکھی ہے، اس لیے خود ہی روم میں آگے سامنے ہی وہ پڑی رو رہی تھی۔ نمرا قریب اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے سے ہاتھ پھیرا تو ہبا نمرا کی گود میں سر چھپا کر بے آواز پھٹ پھٹ کر رو دی۔ ہبا میری جان، میں تمہیں اپنی ذمہ داری پر جہاں لے کر آئی، پہلے مجھ سے تو پوچھتی۔ اور پھر نمرا اسے سب بتاتی گئی۔ وہ اور شرمندہ ہوئی مگر وہ پوری طرح ٹوٹ چکی تھی اور اگلا فیصلہ شاہزادہ سلطان کے دل پر بجلی گرانے والا تھا۔ انہیں ڈسچارج دے دیا گیا تھا۔ وہ گھر واپس آئے۔ گاڑی میں بھی شاہزادہ نے ایک لفظ بھی منہ سے ادا نہیں کیا تھا۔ اس سے شاہزادہ کی اتنی خطرناک خاطہ خاموشی کھل رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ چلائے، اسے ڈانٹے، گلہ شکوہ کرے مگر وہ تو پتھر بنا بیٹھا رہا۔ گھر کے لاؤنج میں پہنچے جب شاہزادہ دناتا واپس باہر جانے کو مڑا مگر ہبا کی آواز اور بعد نے اس کے قدموں میں آگ کی زنجیریں لپیٹی۔ شاہزادہ مجھے میرا پاسپورٹ دے دے، میں پاکستان جانا چاہتی ہوں۔ نمرا کو جھٹکا لگا۔ شاہزادہ بنا کر واپس مڑا، چہرہ اور آنکھیں لہو ٹپکا رہی تھی۔ اگر سامنے اس کی متا نہ کھڑی ہوتی تو جتنے غصے میں تھا پہلی فرصت میں اس کا گلا دبا دیتا۔ وٹ ہبا، آر یو ان یور سینسز؟ میں اپنے مکمل ہوش میں یہ بات کر رہی ہوں شاہزادہ، میں نے پاکستان جانا ہے۔ وہ پاگل ہوا آگے بڑھا تھا۔ نمرا ارے بولتی رہی مگر شاہزادہ اسے بازو سے گھسیٹ کر کمرے میں لایا اور دیوار سے لگا کر اس کے بازو اپنی گرفت میں لیے تھے۔ ہبا، واٹس رانگ ود یو؟ وہ جھنجھلایا۔ شاہزادہ، میں ٹوٹ گئی ہوں، میرا خود پر اعتبار اور بھروسہ اٹھ گیا ہے، باقی کسی پر کیسے کروں؟ وہ سسک رہی تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ پر بھروسہ کروں، اعتبار کروں، رشتے کو دل سے قبول کروں تو ایک مرتبہ مجھے جانے دے۔ وہ بے تحاشا روئی۔ شاہزادہ کے پیروں نیچے سے صحیح معنیوں میں زمین کھسکی تھی۔ اس ظالم لڑکے کے قریب ہوا جس کے بغیر ایک پل بھی اس کے سینے میں اس کی سانس الجھنے لگتی تھی اور وہ دور جانے کی فرمائش کر رہی تھی۔ شاہزادہ نے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکایا، آنکھیں موندی تھی۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می جان، کانٹ لیو وداؤٹ یو۔ اب کی بار سرگوشی میں لہجہ اور آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ ہبا نے بے دردی سے پہلے اسے لب دانتوں تلے بے دردی سے کچلا کہ خون کی ایک بوند نکلی تھی۔ شاہزادہ نے اذیت سے تڑپتے اس کی یہ حرکت دیکھی اور پھر نرمی سے وہ خون کی بوند اپنے لبوں سے چنی تھی۔ ہبا کھسمسائی مگر شاہزادہ کی تو جان پر بنی ہوئی تھی، روح تک پیاسی تھی تو محبت کا جام کیوں نہ پیتا۔ ایک ہاتھ سے کمر کو گرفت میں لیتے خود میں
بینچا تھا اور دوسرا اس کی گردن کے گرد پیٹا تھا، مگر ہبا نے اذیت سے تڑپتے اپنا پورا زور لگا کر اسے پیچھے دھکیلا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھتی پھوٹ پھوٹ کر روتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اسٹاپ کرائنگ ہبا، اوکے، کل میں خود تمہیں چھوڑ آؤں گا پاکستان۔ وہ درد کی انتہا پر پہنچا، اس کے آنسو دیکھ کر بہت جلد خود کو آگ کی بھٹی میں جھونکنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ باہر آ کر وہ نمرا کو سمجھا چکا تھا کہ ابھی اسے کچھ سپیس چاہیے، سو اس نے آن لائن ٹکٹس بک کروا دی اور خود کو باہر برباد ہوتے دیکھ باہر کی جانب چل دیا۔ شابیر کو شاذر کے بارے میں پتہ چلا تو غصے سے پاگل ہو گیا۔ پہلے وہ خود، پھر شامیر اور اب شاذر۔ آخر ان کی محبتیں ان کے لیے شجرہ ممنوع کیوں ہو گئی تھی؟ آخر انہیں کیوں اتنا تڑپا رہی تھی؟ آخر کیا قصور سرزد ہو گیا تھا ان سے؟ شاذر اگلے دن ہی ہبا کو ساتھ لیے چلا آیا تھا، اسے اس کے گھر چھوڑ کر۔ اب وہ تینوں حاتم مینشن میں ویر کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ شامیر کی تو بری حالت، اس نے اپنا حلیہ ہی بگاڑ لیا تھا، اب بھی بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ شاذر بھی محسوس سٹائل میں مٹھیاں آپس میں باندھے ہونٹوں پر رکھے گہری سوچ میں تھا، یہ سوچ کہ وہ واپس جا کر اس کے بغیر رہ پائے گا کیا، اس کے بغیر جی پائے گا؟ شامیر کا رشتہ ٹوٹنے کا صدمہ تھا تو وہ الگ۔ ویر کھڑکی میں کھڑا گہری سوچ میں تھا، اپنی اور اپنے لاڈلے بھائیوں کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھ کر مما کے الفاظ کانوں میں گونج رہے تھے کہ تم ان کی قسمت سے نہیں لڑ پاؤ گے، اور وہ کب لڑ پایا تھا اپنی اور ان کی قسمت سے؟ وہ تینوں تو محبت کی خواہش میں بالکل تہہ دامن کر دیے گئے تھے۔ اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کر انہیں دیکھا اور پھر ایک مرتبہ پھر زیب سے کیے گئے وعدے دل میں دہرائے، ایک نئے عزم اور ایک نئی ہمت سے دل میں قسم کھائی اور پختہ ارادہ کیا تھا اپنے بھائیوں کو ان کی ہر خوشی، ان کی ہنسی، ان کی محبت دلانے کا۔ جنون سر پر سوار کیا، بس کچھ وقت تک اسے انتظار کرنا تھا، اور وقت بڑی ظالم چیز ہے، کب کسی کے لیے رکتا ہے۔ شاذر واپس چلا گیا تھا اور ہبا سے کہہ کر گیا تھا کہ وہ اسے جب تک لینے نہیں آئے گا، جب تک وہ اسے خود فون پر یہ نہ بول دے کہ اسے شاذر سلطان پر اعتبار ہے، بھروسہ ہے۔ اور اب 3 ماہ گزر چکے تھے، تینوں بھائیوں پر سولی پر لٹکے عشق کی بھٹی میں سلگتے، پل پل اذیت سے تڑپتے، مگر سکون تھا کہ ملتا ہی نہیں تھا۔ سکون تو ادھر بھی نہیں تھا۔ یہ 6 ماہ پر انہیں کیسے گزارے اپنوں کے بغیر، اس حال میں وہی جانتی تھی۔ نازک سی جان سولی پر لٹکی رہی، پل پل زندگی خوف و ہراس میں گزری کہ کہیں وہ آ نہ جائے۔ شابیر سلطان اس کے لیے نائٹ میئر بن چکا تھا، مگر صرف اپنے بچے کی خاطر زندگی گاڑی گھسیٹنے کی مجبوری تھی۔ حرم اور ہبا کی دل کی دنیا تو بسنے سے پہلے ہی اجڑ چکی تھی۔ یہ 3 ماہ پل پل جادو کے سہارے گزار رہی تھی، مگر نئی تو دل میں محبت کی کمپل پھوٹی تھی، جسے بے اعتباری اور بھروسے ٹوٹنے کے طوفان نے پل اجاڑ پھینکا تھا۔ حرم اور ہبا یونی بھی کم سے کم گئی، جس سے پڑھائی کا بھی کافی خرچ ہوا۔ یہ ہر کسی کے دل میں دھڑکا سا تھا، ایک خوف کہ آگے زندگی پتہ نہیں کیا روح اختیار کرنے والی ہے۔